الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان عطا فرمایا اور اس میں تیسرا جمعہ بھی ہمیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان و کرم کا جتنا بھی شکرانہ ادا کریں کم ہے. اور ہم اور آپ دو جمعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا مرحلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیا اور اس کا بے شمار اجر، اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا کیا مرحلے ہیں، اس میں کون کون سا راز پوشیدہ ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کتنا ہم کر پائے. کچھ جانتے ہیں کرنے کے لیے، کچھ روتے ہیں نہ کرنے کے لیے. اللہ کے آگے کیسے گڑ گڑائیں، کیسے مانگیں، کیا طریقہ ہوگا، کیا انداز ہوگا. اسی کے لیے جمعہ سے پہلے کچھ وقت ہم اور آپ اپنے لیے خاص کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں ہم سب کی زندگی میں اور آخرت میں عطا فرمائے. دھیرے دھیرے ہم اب اس طرف بڑھ رہے ہیں جو اس پاکیزہ مہینے کا پیک ہے، چوٹی، عروج، اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کبھی آدمی عروج کی طرف بڑھتا ہے تو وہ مرحلہ بڑا سنگین ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور وہ شاید ٹارگٹ اور نشانہ بھی ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ چوٹی تک پہنچنا. مقصد کیا ہے؟ پیک تک پہنچنا. اگر کوئی کہانی آپ پڑھتے ہیں، کوئی افسانہ آپ پڑھتے ہیں، کوئی ناول آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ایک پیک ہوتا ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہوئی، یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ ہم کیا سن رہے ہیں، جب تک کہ اس کے پیک تک نہ پہنچ جائیں. جب پیک تک، چوٹی تک، عروج تک آدمی پہنچ جاتا ہے تو سارا معنی کھل جاتا ہے کہ ارے یہ مقصد تھا، یہ مقصود تھا. بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہمالیہ پر چڑھنے والا ہمالیہ پر چڑھے تو کوئی پوچھے گا کہ کیا مقصد ہے، تو کہے گا کہ ہم کو ماؤنٹ ایورسٹ تک جانا ہے، سب سے بلند چوٹی تک جانا ہے، سب سے بلندی تک ہم کو پہنچنا ہے، اور سب سے بلندی تک پہنچنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی تمنا ہوگی کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، اور آپ کی ساری کوشش اس بات کے لیے ہوگی کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو آپ ہمالیہ کی وہ بہار نہیں دیکھ پائیں گے جس کے لیے آپ ہمالیہ کا قصد کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رمضان کا پیک کیا ہے، ہمارے روزے کا پیک کیا ہے. اتنی بڑی عبادت، دیکھیے تو کیسی ہوا بہ رہی ہے، کتنا ٹیمپریچر ہے. گملے میں صبح میں پانی ڈالیے تو شام کو محسوس ہوگا کہ پانی پڑا ہی نہیں ہے نا. ایک مثال کے طور پر زمین لگ رہا کہ سوکھ رہی ہے، سوکھ کے پھٹ رہی ہے نا. اور ایسے میں روزے دار، سبحان اللہ، ذرا اپنے محنت کی قدر و قیمت کو بھی جانیے. جب تک آپ اپنے قدر و قیمت کو نہیں جانیے گا آپ اجر کے مستحق کیسے ہوئیے گا. اجر اسی کو دیا جاتا ہے جو کسی جوانمردی سے گزر جائے، کسی محنت سے گزر جائے، کسی بڑے کنٹریبیوشن سے گزر جائے، کچھ بڑا کر کے دکھا دے. تو ذرا اپنا بھی اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے بڑے کام سے گزر رہے ہیں، اور اس کام کی جیسے جیسے آپ کو قدر و منزلت کا اندازہ ہوگا اسی قدر آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں کس طرح محتاط ہو کر، کوشش ہو کر اپنی نگہداشت کرنی ہے، اپنے کو بچانا ہے، اپنے کو سنبھالنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر کسی بس پر، کسی گاڑی پر، ہوائی جہاز پر شیشے کا سامان لادنا ہو تو اس کے لیے الگ سے ایک چپکایا جاتا ہے کہ ایکسٹرا کوشن،
इस पर एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। वो चिपका दिया जाता है ताकि उसको लोड अनलोड करने वाला भी ध्यान दे के रहे इसमें शीशे का सामान है, इसको जरा ठीक से उतारना है। बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपकी जो इबादत है, आपका जो मेहनत का मामला है, आपकी जो कुर्बानी है, आपकी जो लगन है, वो ऐसा शीशे का सामान है कि आपको मालूम है कितना कीमती है कि कहीं टूट ना जाए, कहीं दरक ना जाए, और आप उसको संभाले चल रहे हैं एक्स्ट्रा कॉशन के साथ कि मेरी इबादत है, इसको संभाल के लेके चलना है। और कहाँ चलना है? पीक तक चलना है ना। अब पीक क्या होता है, पीक को समझना है। उरूज क्या होता है, इंतहा क्या चीज होती है, मुंतहा क्या चीज होती है। आपको मालूम है कि मेराज की मुंतहा क्या थी कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे जिब्राइल, और वो जिब्राइल जो आगे आगे चल रहे थे, वो जिब्राइल जो आगे आगे चल रहे थे और अपना फर्ज मनसबी अदा करते हुए बताते जाते थे, या रसूल अल्लाह ये फला किस्म के फरिश्ते हैं, ये फला किस्म के फरिश्ते हैं, ये जन्नत है, ये दोजख है, ये हश्र का मैदान होगा, ये फला होगा, ये चिला होगा। जिब्राइल बताते हुए चल रहे हैं, लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो उस तेज रफ्तार जिब्राइल की भी रफ्तार धीमी पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता पैर रख रहे हैं, जरा रुक रुक के चल रहे हैं, यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा तक जाके रुक गए और कहा कि मेरी मुंतहा तो यही है, इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। यकसरे मुए बरतर परम फरोग तजल्ला बसोजत परम, एक बाल बराबर भी अगर हम आगे बढ़े तो कुदरते इलाही के जलाल की तपिश मेरे परों को जलाकर खाक कर देगी, है ना। मेरी कुव्वते परवाज जला दी जाएगी, मेरी कुव्वते परवाज को खाक में मिला दिया जाएगा, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। उनकी मुंतहा वो थी। सरकार दो आलम से कहा गया आप आगे जाइए, आप वो हैं जिसकी मुंतहा ऐसी है जैसी किसी की नहीं है ना। तो रमजान की मुंतहा क्या है? रमजान की मुंतहा समझने से पहले रमजान को एक जुमले में समझिए कि रमजान अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मामूली तौर पर नवाजने के लिए अता किया है, गैर मामूली, है ना। एक तो इबादत गैर मामूली, बहुत ध्यान दीजिएगा तो लगेगा कि कभी कभी आप खुद कहते हो ना रोजा कोई मुश्किल चीज नहीं है, हम गुजार लेते हैं, है ना। कैसा चल रहा रोजा? शुरू में लगा था अब कुछ बात नहीं, अब तो दिन भर गुजर जाता। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस रोजे की जजा जरा संभाल के कौशस होके लेके चले तो परवरदिगार कहता मैंने जजा का एक उसूल बनाया, एक कायदा बनाया। किसी का दुगना देते हैं, 1 करो 2 लो, किसी का 70 गुना देते हैं, 1 करो 70 लो परवरदिगार। अच्छा, उसके बाद परवरदिगार कहता है इल्ला सौम, सिर्फ रोजा एक ऐसी इबादत है, सिर्फ रोजा एक ऐसी इबादत है जिसकी जजा तेरे मैथमेटिकल पैटर्न पर आ ही नहीं सकती है। मजाल नहीं कि तू जोड़ ले, मजाल नहीं कि तू गिन ले, मजाल नहीं है कि तू तौल ले। न तौल सकता, न गिन सकता, न गुना कर सकता, न ज़रब कर सकता, न तकसीम कर सकता। इसकी जजा तो 2 लफ्जों में कहा जाए, एक लफ्ज बात पूरी न कर सके तो दूसरा लफ्ज शायद बात पूरी कर दे। पहला ये होगा कि मेरी जानिब से है इसकी अता, अल्लाह ताला कहता मेरी तरफ से है ना। इस जुमले को समझने के लिए जरा दुनिया के जुमलों में चलते हैं, समझने के लिए, वरना अल्लाह के जुमले को दुनिया के किसी जुमले से समझना और तशबीह देना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम दुनियादार लोग हैं, जरा दुनिया की एक भाषा देखें कि इनको कहे कि लीजिए 1 लाख रुपया दीजिए, इनको लीजिए 5 लाख रुपया, इनको लीजिए 10 लाख रुपया, तुम भी ले लो। सबको बांट दिया, एक आदमी बचा हुआ है, उससे कहा कि आओ ना हम तुमको हम देंगे, जितना हम चाहेंगे उतना हम देंगे, है ना। बात समझ में आ गई? 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख देना होता तो ऐलान करके दे दिया जाता। कहा गया कि आओ इधर, जो मेरा सो तेरा, है ना, जो मेरा सो तेरा। अल्लाह की पनाह, उसकी कोई हद ही नहीं है। और दूसरा तमाशा ये हुआ कि दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो परवरदिगार ने गोया ये कहा है कि इसकी जजा वो है जो मेरे अलावा है। सब चीज जो मिलती है ना, नमाज की जजा, ज़कात की जजा, हज की जजा, भलाई की जजा, एतकाफ की जजा, तहज्जुद की जजा, सब मेरे अलावा है। रोजे की जजा मैं खुद हूं।
روزے کی جزا میں خود ہوں. روزے دار مجھ کو دیکھے گا, میری زیارت کرے گا, میری ملاقات کرے گا, مجھ سے بالمشافہ سامنے آئے گا, اور اس کی نگاہیں اس قابل کی جائیں گی کہ روزے کے نتیجے میں اس کا ویژن, اس کی بینائی, اس کی مرئی طاقت و قوت میں یہ اضافہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھے گا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ رب کو جو دیکھ لے اس کا عالم کیا ہوگا, ہے نا. ایک آدمی چاند دیکھ کے آتا ہے, چاند پر اتر کے آتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی. چلیے نا بھائی دیکھا جائے, چاند دیکھ کے آئے ہیں, ہے نا. ایک آدمی حج کر کے آتا ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے, کیا بات ہے بھائی, حج کر کے آیا. حج کر کے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ دیکھ کے آیا, اور اس کو دیکھنے کا یہ عالم ہے. ہاتھ چھوئے جا رہے ہیں, منہ چومے جا رہے ہیں, پیشانی چومے جا رہے ہیں, اس کا زمزم لیے جا رہے ہیں, حسرت سے دیکھ رہے ہیں. گھر دیکھنے والے کا تو یہ عالم ہے, جو گھر والے کو دیکھے گا اس کا عالم کیا ہوگا, ہے نا. یہ تو روزہ ہے. اب روزے کا پیک کیا ہے؟ اب روزے کا پیک یہ ہے کہ پروردگار کے حبیب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے. اب ایک رات رکھی ہے. یہ رات کیا ہے بھائی؟ لیلۃ القدر ہے. اور اس رات کے بارے میں پروردگار نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے نا. رات کا رتبہ بلند ہو گیا؟ جی نہیں, رات میں جو عطا ہوگا وہ 1000 مہینہ محنت کر کے بھی عطا ہوگا کہ نہ ہوگا, اس پر سوالیہ نشان ہے. لیکن اس رات میں جو عطا ہوگا وہ 1000 مہینوں سے بڑی کمائی ہوگی, 1000 مہینوں سے اس کی افضلیت ہوگی. یہ ہے پیک. چلے تھے کہاں سے, پہنچے کہاں تک. اور اس رات میں بھی ایک لمحہ ہے, ایک ساعت ہے. اب اس رات کی تفصیل جو حدیثوں میں آتی ہے ذرا اس کو سننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایک بڑے بزرگ نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں میں پروردگار نے پوشیدہ کیا ہے. 5 چیزوں میں چھپائی گئی. 5 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا گیا. اس کو جاننے کے لیے چلیے پہلی چیز سے گنتے ہیں. پہلی چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا, اپنی قبولیت بندگی میں پوشیدہ کر دی ہے. بندگی میں, اطاعت میں, عبادت میں پوشیدہ کر دی. اس میں سے کون سی عبادت کس کے لیے رضا کا سبب بنے گی یہ کہنا بڑا مشکل ہے. کون سی عبادت کس کے کام آ جائے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا. میں مثال دے دوں. بخاری شریف میں امام بخاری سرکار دو عالم کی ایک روایت لاتے ہیں کہ ایک گنہگار عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دی گئی, ہے نا. اب دیکھیے ایک پردہ اٹھایا, سرکار دو عالم نے ایک پردہ اٹھا دیا, ایک حجاب اٹھا دیا, تو پتہ چلا کہ ارے اس عورت کی بخشائش تو کتے کو, پیاسے کتے کو, تڑپتے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ہو گئی. اس سے پتہ چلا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کون سی نیک ادا پسند آ جائے جس کے نتیجے میں ہم بخشے جائیں. اور اس کے لیے اگر بخشائش کی طلب اور تڑپ ہے تو آدمی کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے کہ سب اچھا کام کر لیں, ہے نا. سب اچھا کام کریں, برے کام سے بچے رہیں, اچھا کام کریں. سلام کرنے میں شاید اللہ راضی ہو جائے, السلام علیکم پہلے ہم کیا تاکہ دوسرے کو موقع نہ ملے کہ پہلے کرے. پہلے کرنے والے کا اجر بڑا ہے نا. سلام کرنے والے کو کبھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سلام کر کے چھوٹے ہو گئے. سلام کرنے والا, سلام میں اولیت کرنے والا بڑا ہے. جو سلام کرنے میں پہل کرے وہ زیادہ کامیاب ہے, وہ زیادہ لکھپتی ہے, وہ زیادہ نفع اٹھانے والا ہے. اب اس نے سوچا کہ جب سلام کر لیا ہے تو ذرا بیٹھتے وقت خیال کریں کہ دوسرے کو بھی جگہ دے دیں. اب بھائی تم بھی بیٹھ جاؤ, اچھا چلو ٹھیک ہے, ذرا ہم بھی, ذرا تم بھی آرام سے بیٹھ جائیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اگر ہم توجہ رکھیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر دے, کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی کہتے ہیں, اللہ کے ولی کہتے ہیں, مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے
کہ اللہ نے اپنی رضا اور قبولیت کو اپنی طاعت اور بندگی میں چھپا دیا ہے تاکہ اللہ کی رضا چاہنے والا، اللہ کی خوشی چاہنے والا ہر طرح کی نیکی میں لگا رہے کہ شاید کہ کوئی نیکی اس کی رضا کا سبب بن جائے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب، اپنا عقاب، اپنا غصہ، اپنا جلال، اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کوئی گناہ کی طرف زیادہ توجہ نہ کرو، گناہ سے بچے رہو، گناہ سے ہٹے رہو، پتہ نہیں کون گناہ ایسا ہو جو قہر الہی کا سبب بن جائے، ہے نا؟ کون سا گناہ ایسا ہو جو ایسے قہر کا سبب بنے کہ تم کو گمان بھی نہ ہو کہ ایسا ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے ابلیس کو ذرا احساس نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دن رات عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، علم بگھار رہا ہے، شیخی کر رہا ہے، مطمئن ہے۔ کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے سوچا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہوگا، یہ بھی کوئی غلطی ہوگی، یہ بھی کوئی قصور ہوگا۔ اس نے کہا کہ ابا واستکبرا، ایٹھ گیا، گردن ایٹھ گئی، ہے نا، واستکبرا، اور تکبر بھی کیا، اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا۔ کہا گیا آؤ یہی تو قہر کا باعث ہے۔ اللہ کی پناہ، ایسا قہر اترا کہ قیامت تک اس کی چھٹکارے کا سبب نہیں بنتا۔ تو کہا گیا کہ دیکھو گناہوں کا جو جنجال ہے، گناہوں کی جو دنیا ہے، پاپوں کا جو سنسار ہے، اس میں اللہ نے اپنے قہر کو چھپا دیا ہے۔ خدا کے واسطے ہر پاپ سے بچے رہو، ہر پاپ سے ڈرے رہو، اور اگر ہو جائے پاپ تو جلدی کرو اس کو بخشوانے میں، معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں۔ بالکل اسی طرح جیسے جمعہ کے آتے ہوئے ایک تو چھینٹا پڑ جائے تو دیکھ لیا، ارے چھینٹا پڑ گیا، چل جلدی سے نل ملا، جلدی سے دھویا، ہے نا۔ گناہ بھی اسی داغ اور چھینٹے کی طرح ہے، خبردار اس کو چھوڑنا مت، فوراً توبہ کے صابن سے اس کو دھو دینا، ہے نا۔ اب دو چیز ہو گئی۔ اب تیسری چیز، پروردگار نے اپنا نام، پروردگار کا جتنا نام ہے، 99 نام تو آپ قرآن اور حدیث کے مطالعے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الرحمن الرحیم، سب اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے۔ لیکن ان سب ناموں میں ایک اسم اعظم ہے، بڑا نام، اصلی نام، حقیقی نام، ہے نا۔ پروردگار نے کیا کیا؟ اس کو اپنے ناموں کی بھیڑ میں چھپا دیا، ہے نا۔ اب جس کو اس اسم اعظم کی تلاش ہے، اسم اکبر کی تلاش ہے، اسم خاص کی تلاش ہے، وہ عام ناموں کو رٹتا رہے، اسی میں سے کوئی ہوگا اعظم جہاں تک وہ پہنچ جائے گا، ہے نا۔ سب نام اللہ تعالیٰ کا لیتا رہے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا جہاں اس کو پہنچنا ہے، اس نام تک پہنچنا ہے، لیکن اس کی تلاش کے لیے وہ سب نام جپتا رہے۔ یہ تین چیزیں میں نے بتائیں تو آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایسا اسی لیے کیا گیا کہ اگر نہ کیا جاتا، اگر اس کو نہ چھپایا جاتا، اگر اس کو پوشیدہ نہ کیا جاتا، تب تو ہم سے زیادہ موقع شناس، وقت شناس، ابن الوقت کوئی دوسرا نہیں ہوتا کہ ہم وہی کام کرتے، دوسرا نہ کرتے۔ جس نیکی کے بارے میں معلوم ہے یہی والی نیکی ہے تو ہم صرف اسی کو کرتے، یہ والے گناہ سے بچے رہیے تو سب گناہ کرتے، وہی گناہ چھوڑ دیتے۔ اور اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ والا نام، تب تو سب لوگ وہی نام لیتا، کوئی دوسرا نام لیتا ہی نہیں، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پوشیدہ کیا تاکہ سب کے اندر بھلائی اور اچھائی کا خزینہ ہو جائے۔ اب چیز آئی شب قدر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی راتوں کے درمیان چھپا دیا۔ 5 رات، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں کے درمیان شب قدر پوشیدہ کر دی گئی تاکہ 5 رات جاگنے والا، محنت کرنے والا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائے، پہچان کرائے کہ ہم کو شب قدر کی لگن ہے،
ہم کو تڑپ ہے, ہم کو چاہت ہے, ہم کو آرزو ہے, ہم کو تمنا ہے, ہم اس کے بھوکے ہیں, ہم اس کے لیے مچل رہے ہیں. اور جب کوئی مچلتا ہے تو یقیناً اس کو غذا ملتی ہے. ایک بچے کو بھی رونا پڑتا ہے تب دودھ کی بوتل ملتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ شب قدر کا متلاشی بھی اس بات کی تلاش میں لگا رہے کہ کہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو پوشیدہ کیا, اس کی تلاش میں لگا رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلاش کے لیے کوئی قرینہ, اندازہ یہ بھی بتا دیجئے. جی, قرینے بہت سے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے بتائے ہیں. ایک قرینہ یہ بتایا گیا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اس رات واتاورن, انوائرمنٹ بڑا سائلنٹ ہوگا, پرسکون ہوگا, نہ جھونکے دار ہوا چلے گی, نہ بہت زیادہ حرکت ہوگی. ایسا لگے گا جیسے کہ سما رکا ہوا, دھرا ہوا, ٹھہرا ہوا ہے نا. کہا کہ کچھ اور بتائیے. تو کہنے والے نے کہا کہ اس دن کے بعد جو سورج نکلے گا, یعنی رات گزرنے کے بعد جو صبح ہوگی اور سورج نکلے گا, اس میں جلال کم ہوگا, زردی زیادہ ہوگی. وہ سورج زیادہ آگ برسانے والے کے بجائے مائل بزردی ہوگا, ہے نا. لیکن یہ کلیہ نہیں ہے, گڑبڑا جائے گا آدمی. بہت سی رات ایسی ملے گی جس میں ہوا نہیں چل رہی ہے, پرسکون ہے, اور سورج کو دیکھنے کا الگ الگ پیمانہ ہے. دو آدمی میں باہر نکل کے اختلاف رائے ہو جاتا, کل زیادہ گرمی تھی کہ آج زیادہ گرمی تھی. وہ کہہ رہا کہ کل زیادہ نہیں, کہہ رہا کہ نہیں آج زیادہ تھی. اس لیے یہ سب کوئی پیمانہ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ایک پیمانہ یہ ہے کہ شب قدر کی رات میں ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اب یہ کہنے والا عجب نہیں کہ رمضان میں وہ سمندر میں ہو, جہاز پر ہو, اس نے اس چیز کو محسوس کیا ہو. تو اس کو محسوس کرنے والے نے اپنا تجربہ لکھا, اپنا مشاہدہ لکھا. ہو سکتا ہے اس کو صحیح مشاہدہ ہوا ہو, لیکن ہمارے آپ کے لیے وہ کلیہ نہیں بنے گا. تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو کھکھن پیدا کرنا ہوگا. بہاری لفظ ہے کھکھن, ہے نا. کھکھن کہتے ہیں اس اضطرابی کیفیت کو جس کے وجہ سے آدمی کو کسی چیز کی چاہت اور لگن پیدا ہو جائے. کھکھن پیدا ہو گئی, ہے نا. جیسے بیماری میں کوئی علاج کارگر نہ ہو رہا ہو تو کوئی کہے کہ فلانا گھاس اکھاڑ کے پی جاؤ. وہ کھکھن میں گلاس جا کے گھاس کو اکھاڑتا ہے, پیستا ہے. کیا پی رہے ہو؟ گھاس پی رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کہ نہیں بھائی یار تم کا جانے کا, میرے اندر ایسی پریشانی ہے کہ جو کہہ رہا ہے سو پی رہا ہے نا. کھکھن پیدا ہونا چاہیے کہ شب قدر کا حصول. تو شب قدر کے حصول کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ اب بزرگوں نے کچھ ترکیبیں بتائی. یہ ترکیبیں ان کی ہیں جو اس راہ پر چلے ہیں. ہمیشہ جس راہ پر جانا ہو اس راہ پر چلے ہوئے سے ضرور پوچھنا چاہیے. جانکار عالم مسئلہ بتا دے گا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ گزشتہ سال کیا مسئلہ پیدا ہوا. حج کے سلسلے میں خاص طور پر لوگ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں, ایسے کرنا, یہاں تک ہاتھ اٹھانا, یہاں پر ہاتھ باندھنا, اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے. یا اللہ, اس مسئلے کا اب کیا کریں. ایک صاحب کو مسئلہ بتا دیا گیا کہ دیکھو حالت احرام میں ایسی چپل پہننا جس سے اوپر کا حصہ پیر کا کھلا رہے. اس نے کہا تو کیا کہ ہوائی چپل لے لو. نئی ہوائی چپل لے کے دھو دھا کر کے رکھ لیا اس نے, اور جو وہاں پہنا اور حج میں چلا تو دونوں پیر بیچارے کا زخمی ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ایسا کاہے ہوا؟ تو ایسا اس لیے ہوا کہ کسی تجربے کار سے تیرا واسطہ نہیں پڑا, ورنہ تجربے کار بتاتا کہ ایسی چپل لے کے جانا جس کو تم انڈیا میں یوز کر چکے ہو, یوز کی ہوئی ہوائی چپل لینا, تاکہ وہ پیر اس سے واقف ہو گیا ہو اور پیر سے چپل واقف ہو گئی ہو, تاکہ لمبی چال میں تم کو پیر کو چپل نقصان نہ پہنچائے. یہ بالکل تجربہ ہے. اور اسی تجربے کی روشنی میں دیکھیے اللہ والے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر صحت اچھی ہے تو غسل کر لو. رات ہوتے ہوتے افطار کیا, تیاری کیا, غسل کر لیا, یا افطار کے پہلے غسل کر لیا, تاکہ نیند ان سے, کسل مندی سے, دن بھر کی تھکان سے چھٹکارا مل جائے. اور اس دن کیا کرو, اپنے اوقات کو بانٹ لو. مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں, دل نہیں لگے گا, اونگھی آئے گی,
تھوڑی دیر نماز پڑھا, جب لگا کہ نماز تھوڑی سی بھاری لگ رہی ہے تلاوت کیا, پھر تلاوت میں بھی طبیعت تھوڑی سی بھاری ہوئی تو تسبیح پڑھا, اس میں بھی طبیعت بھاری ہوئی تو کوئی تفسیر لے کے بیٹھ گئے, بزرگوں کے ملفوظات لے کے بیٹھ گئے, اور جس میں اللہ والوں کی بات ہو, اللہ سے ڈرایا گیا ہو, اللہ کی طرف رغبت دلایا گیا ہو, اس کو کچھ پڑھا. ہاں کوئی اگر مناسب تقریر کر رہا ہو جس میں فضول باتیں نہ ہو, دوسروں کا گلا شکوہ نہ ہو, تو وہ تقریر بھی سنی جا سکتی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ایسا کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو گناہ نہ ہو, جو معصیت نہ ہو, جو اللہ کی نافرمانی نہ ہو. وہ سب کام کب کیا جا سکتا؟ شب قدر میں کیا جا سکتا ہے. کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اپنی عادت کے برخلاف ٹھیک سے اللہ میں لگائے رکھنے کے لیے اسٹریٹجی, حکمت عملی تیار کرو تاکہ شب قدر کو ٹھیک سے نبھا سکو. شب قدر کا انداز یہ پیدا کرو کہ جس کے اندر اللہ سے کچھ پا سکو. ایک بڑے بزرگ نے ایک روایت لکھی ہے سرکار دو عالم سے کہ شب قدر کی رات میں 2 رکعت نماز شب قدر میں, یعنی 5 رات. ایک بات اور بیچ میں عرض کر دیں کہ بعضوں کے نزدیک 5 کے علاوہ بھی ایک رات اور ہے, یعنی 21 سے پہلے 19 کو بھی وہ کہتے ہیں کہ 19 والی رات میں بھی عبادت کرنی چاہیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کہیے کہ نئی بات بتا دیا, نہیں. جب محنت کرنے والا, بورا اٹھانے والا سٹی اسٹیشن پر, اس سے کہیے کہ 1 بورا اور ہے, تو وہ بے وقوف نہیں ہے کہ کہتے کہ نہیں بورا نہ اٹھاویں گے ہم. جس کو اجرت کی امید ہو وہ کہے 1 کیا 2 ہوگا تو وہ بھی اٹھاویں گے, اجرت نہ ملے گی. بیگاری میں تھوڑی اٹھانا ہے, پروردگار دینے والا ہے, جب دینے والا ہے تو ہم کو بورا اٹھانے میں کیا جاتا ہے, لاؤ نہ اٹھا لے, 1 بورا اور دے دو, ہے نا. تب گھبرانے کی بات نہیں ہے. 19 کی رات بھی اگر زندہ کرے آدمی, شب 19 شب 21 روایتیں ہیں موجود, اور پتہ نہیں کون سا بہانہ اللہ تعالیٰ کہاں پر قبول کر لے. اس لیے قبولیت کی حرص پیدا ہونی چاہیے اور اس کام کو کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے. 2 رکعت نماز شب قدر میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 2 رکعت نماز. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھے, تو جو 12 کہہ رہے ہیں وہ 2 کے خلاف نہیں ہے, اس 12 میں بھی 2 سمائی ہوئی ہے نا. تو 12 رکعت نماز پڑھے. تو کیسے پڑھے؟ تو ایک بزرگ نے کہا کہ جو 2 رکعت کی روایت آئی ہے اس میں کوئی سورہ متعین نہیں ہے نا, جو سورہ تم کو یاد ہو. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم کو, ہم کو جتنی سورہ یاد ہے اس کو ترتیب سے 1 رکعت میں پڑھنا شروع کیا. جو یاد ہے سب, جو یادداشت ہے سب. ہم کو الف لام میم یاد ہے, پڑھ لیا. آیت الکرسی یاد ہے, پڑھ لیا. للہ ما فی السماوات یاد ہے, پڑھ لیا. اس کے بعد ہم کو والضحیٰ یاد ہے, وہ بھی پڑھ لیا. علم نشرہ بھی پڑھ لیا, علم تری کیف بھی پڑھ لیا, لإلاف بھی پڑھ لیا. یہ سب پہلی رکعت میں پڑھا. پھر دوسری رکعت میں لإلاف سے آگے بڑھے, ارأیت الذی پڑھ لیا, انا اعطینا پڑھ لیا, پورا پڑھ کے ختم کر دیا. یہ 2 رکعت میرا پورا یادداشت کا سرمایہ اس 2 رکعت میں سما گیا. لیکن وہ جو 12 رکعت ہے اس میں بزرگوں نے طریقہ بتا دیا. سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار انا انزلنا, سورۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کو پڑھ لیا. اور اس کے بعد 10 بار قل ھو اللہ احد 1 رکعت میں. 1 رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار جیسے پڑھتے ہیں, 3 بار انا انزلنا, 10 بار قل ھو اللہ احد پڑھا. اور جب رکعت پوری ہو گئی 2 رکعت پر سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, واللہ اکبر. کتنے بار؟ 100 بار. ممکن ہو تو 100 بار درود شریف بھی پڑھ لیا. 100 بار درود اور 100 بار, یہ کہتے ہیں کہ 1200 بار درود ہو گیا اور 1200 بار یہ دعا ہو گئی. اس لیے کہ 12 رکعت پڑھنی ہے, دو رکعت کر کے 12 رکعت یعنی 6 سلام کے ساتھ یہ شب قدر میں کرے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ شب قدر کی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں دی, اس پیک تک پہنچایا کیوں؟ اس کو بھی ایک جملے میں سن لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک روز دل پاک میں خیال ہوا کہ یا اللہ
تو نے ہماری امت کی عمر بڑی محدود دی ہے. اس کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال. یہی اوسط عمر ہے. بہت مشکل سے کوئی 80-90-100 تک جاتا ہے. 60-70 میں سب سمٹ جاتے ہیں. اے پروردگار، تو نے اگلے انبیاء کو تو بڑی بڑی امتیں ایسی دی جن کی عمریں 900 سال، 1000 سال عمر ہوتی تھی. ہم کو تو موقع ہی کم ملا. دوسری روایت میں ہے کہ حضور کے صحابہ نے یہ دل میں خیال کیا جب سرکار دو عالم ان کو سناتے بتاتے کہ جانتے ہو اگلے انبیاء کی امتوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کی عمر 1000 سال ہوتی تھی، اور وہ 1000 سال برباد نہیں کرتے تھے، لگاتار روزہ رکھتے تھے، لگاتار جہاد کرتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. تو صحابہ کرام جو بڑے حریص تھے عبادت کرنے کے، سرکار دو عالم کے صحبت یافتہ تھے، ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، یا اللہ ہم کو تو بہت کم موقع ملا، ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم کچھ کرتے. یا اللہ عبادت کی جہاں پر پیمائش ہوگی تو ہم تو چھوٹ جائیں گے، بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے، ہے نا. یہ خیال پیدا ہی ہو رہا تھا کہ جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل آئے تو انہوں نے سنایا، اللہ کا سلام سنایا اور وہ سورہ سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں جبرائیل کو کہا جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس فرشتوں کا جو سیلاب ہے ان کو اپنے ساتھ لے لو. اے جبرائیل، فرشتوں کے سیلاب کو، فرشتوں کے گروہوں کو اپنے ساتھ لے لو اور اتر جاؤ زمین پر، اتر جاؤ زمین پر. کہے کو اترو؟ کہاں اترو؟ بڑا اہم ہے، ذرا سننے کے لائق ہے. کہاں اترو؟ ہر مومن کے گھر میں جاؤ، ہر مومن کے گھر میں جاؤ، ہر کلمہ گو کے گھر پر جاؤ اور جا کے کیا کہو؟ سلام تم کو سلام کہتا ہے. پروردگار کا نام نامی ہے سلام، ہے نا. کیا کہنا تم؟ جبرائیل جا کے کیا کہنا؟ کہ سلام تم کو سلام کہتا ہے نا. سلام تم کو سلام کہتا. اللہ اکبر، ہے نا. یہ سب جو تیاری ہوتی ہے، جاگے رہو، پڑھتے رہو، یہ سب اس لیے ہے کہ جس وقت جبرائیل اترے اس وقت دیکھیں کہ ہاں اسی کو پروردگار نے سلام بھیجا ہے. یہی ہے سلامتی کا محور، یہی ہے سلامتی کا محبت. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سلام کہا ہے نا. اور شب قدر کی رات ایک عجیب عظمت کی رات ہے، ایک عجیب برکت کی رات ہے. اس امت پر پروردگار نے ایک ایسی مہربانی کی ہے کہ جو اس مہربانی کو جان لے گا وہ اس مہربانی کی قدر میں جٹ جائے گا. یہ صرف اپنے لیے کمائی نہیں کرنا ہے، اپنی امت کی بزرگی اور بڑائی کو ظہور میں لانا ہے، سامنے کرنا ہے، ایگزیبٹ کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو شب قدر کے لیے. اب ایک بات کا اور خیال رکھو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور دے رہا ہے اور دے گا، اور اللہ سے امیدیں بھی ہیں. اللہ کی عطا میں کچھ رکاوٹ بن جاتی ہے، اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ کوئی اوٹ بن جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا سورج نکلا ہوا ہے، ہم ٹھنڈے سے ٹھٹر رہے ہیں، ہے نا. آپ کہیے گرمی کے موسم میں ایسی مثال، جی ہاں، گناہوں کی ٹھنڈک جو ہم کو گرمی میں جانے نہیں دے رہی ہے. گناہ ٹھٹھرا رہا، کپ کپا رہا. ایسے میں سورج میں جائیں کیسے؟ سورج میں جانے کے لیے جو جانے کا راستہ ہے وہی بند ہے. تو اس بند راستے کو کیسے کھولا جائے؟ کھولنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، قصور ہوا ہے، لغزش ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ایک دن جھگڑا کر لیا تھا، ہے نا، ایک دن ہم سے گناہ ہو گیا. کیسا گناہ ہو گیا؟ بھر پیٹ تو کھایا نہیں کبھی، منہ پر پانی کا قطرہ بھی نہیں رکھا، تو گناہ ہوا کیسے؟ گناہ کے کئی راستے ہیں. ایک راستہ آنکھ ہے، یہ سب سے بڑا راستہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی کام نہ ہو تو چپ چاپ سو جاؤ تم، تاکہ آنکھ تمہاری بند رہے. ہزاروں گناہ اس سے ہوتا ہے نا.
یہ آنکھ بہت زیادہ گنہگار بناتی ہے، اس لیے آنکھ کو فضولیات میں نہ کھولے۔ اگر کبھی آنکھ کبھی کسی چیز پر پڑ بھی جائے تو فوراً آنکھ ہٹائے اور اللہ سے کہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے غلطی ہوتے ہوتے اس نے توبہ کر لی، اس کی آنکھ پڑی تھی، اس نے توبہ کر لی۔ تو آنکھ سے بچنا۔ دوسری چیز ہے زبان۔ ایک روز حضور نے اپنے زبان پر انگلی رکھ کے کہا تھا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کتنے لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ہے نا؟ تو حضرت علی نے کیا خوبصورت بات کہہ دی، فرمایا تلوار کا، گولی کا، ہتھیار کا، نیزے کا، برچھے کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ تو آنکھ کے بعد سب سے زیادہ خطرناک زبان ہے۔ یہ روزے دار کو زیادہ سمجھنا ہے، ہم کو بھی اور آپ کو بھی، زبان کو سنبھال کے رکھا جائے۔ تیسرا نمبر کان کا ہے۔ کان کا اس لیے ہے کہ جو چیز بولنا گناہ ہے وہی چیز سننا بھی گناہ ہے۔ ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم غیبت سن رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ بھی کان کا گناہ جو ہے وہ بالکل منہ سے جڑا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے اگر ہم کو بچنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ لگے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی کہاں، ہم جیسے ہیں ویسا کہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کان پکڑ کے کہے ہاں غلطی ہوئی ہے تو کیا کرے گا؟ معافی مانگے؟ جی نہیں، پہلے تو یہ کرے کہ اس کو معافی کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ دے اور کسی ضرورت مند محتاج مسکین کو کچھ دے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ ادھر اس نے مسکرایا نہیں کہ پروردگار کی بخشائش نے مسکرا دیا، ہے نا؟ اس لیے غریب، پریشان حال، مجبور، ضرورت مند، مدارس، مدرسے کے طلباء، مدرسے کا باورچی خانہ، یہ بھی اگر آپ کی مہربانی سے آباد ہوتا ہے تو سمجھیے یہ گناہوں کی بخشائش کا عین ذریعہ ہے، اور یہ راستہ بنائے گا شب قدر کی طرف بڑھنے کا، شب قدر کی قبولیت کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و مہربانی کا راستہ یہی کھولے گا، یعنی غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ کیسے مدد کریں گے؟ صدقہ فطر۔ اب صدقہ فطر گناہ کرتے وقت کبھی نہ جوڑتے ہیں کہ کتنا گناہ ہوا۔ پوچھئے کہ آپ کے پاس کوئی ڈائری ہے جس میں لکھا ہو گناہ کو؟ آج زبان اتنے بار پھسلی، آج میری آنکھ 250 بلکہ 235 بار پھسلی، نہیں لکھتے۔ لیکن صدقہ فطر میں خوب جوڑیں گے، ترازو پر تول رہے ہیں 2 کلو 45 گرام، لیکن نہ 1 کلو 69 گرام، اللہ کی پناہ، ہے نا؟ گناہ بے حساب، اور صدقہ نکالیں گن گن کے، چن چن کے، ناپ ناپ کے، تول تول کے۔ بالکل غلط، بالکل مذاق اور تماشا بنا کے لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 جملے سن لو، یہ اپنے کام کا ہے، یہ میرے کام کا نہیں ہے، میرے بھی کام کا ہے اور تمہارے بھی کام کا ہے، اپنے کام کا۔ حضور کے زمانے میں مدینہ پاک میں جو چیز سب سے زیادہ لوگ کھاتے تھے وہ کھجور تھی، کھجور۔ تو حضور نے کیا کہا؟ 4 کلو نکالو، ہے نا؟ بلکہ میرے اعتبار سے 4 کلو 90 گرام، 100 گرام، 4 کلو 100 گرام، 4 کلو 100 گرام کم سے کم نکالنا ہے۔ تب جا کے آپ کا سرکار دو عالم کے مطابق جو چیز وہاں ہوتی تھی، کھجور سب کے یہاں ہوتی تھی، کوئی مزدوری کر کے کھجور کما لیتا تھا، کسی کا باغ تھا اس میں سے کھجور لیتا تھا، 4 کلو سے کچھ فاضل لوگ نکالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں مدینے میں نہیں ہوتا تھا، گیہوں باہر سے آتا تھا، باہر سے امپورٹ ہو کے آتا تھا، امپورٹ کر کے لایا جاتا تھا کہ گیہوں بازار میں مہنگا ملتا تھا، لوگ کھجور دے کے گیہوں خریدتے تھے، زیادہ کھجور دیتے تھے تو کچھ کم گیہوں مل جاتا تھا۔ تو گیہوں کے سلسلے میں گیہوں بھی حضور کے وقت میں 4 کلو ہی نکالا جاتا تھا۔ بعد میں جب مہنگائی بہت بڑھ گئی اور باہر سے گیہوں آنے والا بہت مہنگا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد مولا علی کے بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ گیہوں اگر کوئی نکالے گا تو وہ آدھا نکالے گا، 2 کلو 45 گرام، 2 کلو 45 گرام۔ یہ وہاں کا فیصلہ ہے۔
उसी पर खुश मत हो जाओ, ठंडे दिल से गौर करो कि जब वहां फसल होने वाली 4 किलो 90 ग्राम निकाली जाती थी तो गेहूं तो यहां होता है, तो हम 2 किलो 45 निकाल के क्यों बैठे रहे? फाजिल निकालो, बढ़ के निकालो, अल्लाह ताला तुमको देगा, तुमको बरकत देता है, अल्लाह खूब देता है। ये 60 रुपए में तुम जाके क्यों रुक गए हो? 120 निकालो, 120 निकालो। कहा अल्लाह गुनाह भी गिन के न किया है परवरदिगार, बढ़ के सदका निकालते हैं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ये तो तुम्हारा पर्सनल मामला है, मेरा पर्सनल मामला है। अपने पर्सनल मफाद के लिए तुमको आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपना पर्सनल फायदा कर रहे हैं, जितना बढ़ के हो सके दो, और इसके अलावा भी कुछ दो, सदका निकालो, जो जेब में निकल आवे दे दो कि अल्लाह फुटकर गुनाह भी हमसे हो गया है, इधर उधर फुटकर गुनाह भी हो गया, चेंज गुनाह हो गया परवरदिगार, उसके लिए कुछ और निकालते हैं कि मेरे गुनाह को माफ कर दे। ये भी शब कद्र के हुसूल में बायसे बरकत है। कुछ ऐलान है आपके लिए। मोहम्मद शहजादुद्दीन